السلام علیکم دوستوں. کراچی کے اکثر دوست ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی سے 2 سال میں مایوس ہونے کے بعد آج کل جماعت اسلامی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید جماعت اسلامی ان کے لیے نجات دہندہ ثابت ہو، اور دیکھنا بھی چاہیے کیونکہ آلٹرنیٹو کی تلاش انسان کو ہونی چاہیے. ایم کیو ایم تباہ و برباد کر چکی، سب کچھ جو ہے اس نے 30 سال میں تباہ کر دیا. 18ویں ترمیم سے مہاجروں کو زندہ درگور کر دیا. تحریک انصاف جو ہے اس کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ نفرت کی نشان نام نہاد سندھی ٹوپی پہن کر کراچی پیکج دے کر جاتے ہیں جو کہ سوائے لالی پاپ نہیں بلکہ چسنی ہے. ایسے میں جماعت اسلامی کی طرف نظر اٹھانا سمجھ میں تو آتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا خود ماضی کا کردار کیا ہے؟ کیا اس نے اس سے توبہ تلہ کی؟ اور آئندہ کے لیے اس کا موجودہ حال کیا ہے؟ دیکھیے، جماعت اسلامی کا ماضی یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے کراچی یا مہاجر جو بھی آپ کہنا چاہیں اس کی پیٹھ میں پہلا چھرا گھونپا تھا. وہ تھا کوٹا سسٹم پہ آنکھ بند کر کے رضامندی کا اظہار کرنا 73 کے آئین میں. اگر اس وقت جماعت اسلامی اور جمعیت علماء پاکستان مہاجروں کی اور کراچی کی صحیح سے نمائندگی کرتے، اسلامی اصولوں کے تحت ان کی زمین متروکہ سندھ کی بات کرتے، متروکہ سندھ کی بات چلو آپ نے نہیں کیا، بے وقوف تھے، کم سے کم آج کے قانون کے حساب سے کوٹا سسٹم کو تو صحیح سے لاگو کرتے، اس میں شقیں ایسی ڈلواتے کہ انصاف ہوتا، اس کی معیار ہوتی، مدت ہوتی، میعاد ہوتی، مگر انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا. اس کے بعد ایم کیو ایم نے آ کے ان سے بڑا گناہ کیا. اب یہ جماعت اسلامی ایک بار پھر ایم کیو ایم کا نیم البدل بن کر آ رہی ہے، مگر اس کی صرف کراچی کی قیادت نعیم الرحمان صاحب جلسے جلوس کرتے ہیں. کراچی ہی میں موجود سندھ کی قیادت محمد حسین محنتی کراچی کے مسائل پر خاموش ہے. نائب امیر جماعت اسلامی جن کا تعلق کراچی سے یہ ڈاکٹر مراج الہدا صدیقی، وہ بھی خاموش رہتے ہیں. اور ان کے سب سے بڑے چیف جو ہیں ترچھی ٹوپی پہن کر مجال ہے جو وہ سیدھی بات کریں کراچی کے حوالے سے. کیا بات کی انہوں نے؟ آپ کا حق بنتا ہے، آپ فلسطینیوں کی جب بات کرتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے، آپ ہر سال ریلی نکالتے ہیں، کئی بار نکالتے ہیں، کشمیر کی بات کرتے ہیں انڈیا کے حوالے سے، تو آپ کی میاں کیوں ماری جاتی ہے؟ مہاجروں کی زمین متروکہ سندھ کی بات کرتے ہوئے آپ کی میاں کیوں ماری جاتی ہے؟ یہ کہتے ہوئے کہ مہاجر شناخت ہے، مہاجر قومیت ہے جیسے دیگر قومیتیں ہیں. آپ 50 سال سے مہاجر قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور آج آپ آلٹرنیٹو بن کر آ رہے ہیں شرافت اور لباس جس کو کہا جائے کہ مذہب کے لبادے میں. مہاجر قوم کو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ موجودہ دور کے بہادر شاہ ظفر، بلکہ اس سے بدتر بہادر شاہ ظفر جو تھا وہ کرمنل آدمی نہیں تھا، الطاف کرمنل ثابت ہوا ہے، مکار ثابت ہوا ہے. اس نے آپ کو غدر میں شکست دلوا دی ہے. یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. سندھ کا نسل پرست ویسے ہی جیت گیا ہے جیسے ہندوتوا کا ہندو نسل پرست جیتا تھا. آج کا دور جو ہے وہ 1857 کا دور ہے. ٹھیک ہے؟ ایسے میں آپ کو وہ پالیسی اپنانی ہوگی جو سر سید احمد خان نے دی تھی. ماڈرن تعلیم حاصل کیجئے، ٹیکنیکل تعلیم حاصل کیجئے، اپنے نظریے پہ قائم ہو جائیے. پہلی بات، نظریے پہ قائم ہو جائیے، تعلیم حاصل کیجئے، روزگار حاصل کیجئے، وقت کا انتظار کیجئے، جلد بازی مت کیجئے. جلد بازی کر کے آپ نے 50 سال ضائع کر دیے. جماعت اسلامی، جے یو پی، ایم کیو ایم، ان مرغوں کو، سیاسی مرغوں کو لڑنے دیجئے. اپنی توجہ رکھیے اپنی مہاجر قومیت، اس کی زمین متروکہ سندھ پر، اور اس زمین کی بنیاد پہ اپنے اختیار کی جو ہے جد و جہد اب قلم سے، تقریر سے شروع کیجئے. ووٹ آپ کا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے صاف کہ بکا ہوا ہے. ایم کیو ایم بکی، تحریک انصاف بکی، جماعت اسلامی تو پہلے سے بکی ہوئی ہے. جماعت اسلامی نے تو کبھی ریڑھ کی ہڈی کا مظاہرہ کیا نہیں. ہاں، جس دن وہ مہاجر قومیت تسلیم کر کے بات کریں گے، متروکہ سندھ کی بات کریں گے، ہم ان کی حمایت کریں گے. مگر جب تک ان کی مرکزی قیادت خاموش ہے، ان کا صرف کراچی کا نمائندہ جو ہے وہ شور کرتا ہے، اس کی صرف سیاسی حیثیت ہے، کوئی نظریاتی حیثیت نہیں ہے. نظریہ مضبوط ہونا ضروری ہے اپنی زمین کا، اپنی قومیت کا.
اور یہ اسلام کے اصولوں کے تحت ہے. سورہ حجرات پڑھ لیجئے, سورہ نساء پڑھ لیجئے. یہ آپ کا شرعی اور قانونی حق ہے, اخلاقی حق ہے کہ آپ کی قومیت تسلیم ہو, شناخت تسلیم ہو اور آپ کی زمین آپ کو ملے, آپ اس کی وراثت کے حقدار پائیں. جو جماعت اسلام کا نام لے کر اسلام کے بنیادی اصولوں پہ قائم نہیں ہو سکتی, اس سے ہم امید نہیں کر سکتے. آپ تعلیم حاصل کیجئے, اپنے نظریے پہ قائم رہیے, اور انشاءاللہ وقت آئے گا جب پوری مہاجر قوم, پورا کراچی, پشتون اور پنجابی بولنے والے اور دیگر زبانیں بولنے والے مہاجر آپ کے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ سندھ کا نسل پرست ویسے ہی منہ کی کھائے گا جیسے انڈیا کے ہندوتوا نے منہ کی کھائی تھی, مگر آپ کو صبر کا دامن تھامنا ہوگا.